سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے تو گریبانوں میں جان کے دیکھیں آپ بھی میں بھی، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کے زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص سارا دن روزہ رکھے، بھوک پیاس برداشت کرے رب کی رضا کی خاطر، اور وہی شخص رات کو شب زندہ داری کرے، اللہ اللہ کرے، تسبیحات کرے، اللہ اکبر کی صدا بلند کرے، اب یہ شخص کتنے اونچے مقام پہ فائز ہوگا بتائیں ذرا؟ سارا دن روزہ بھی رکھتا ہے، رات کو اللہ کے حضور جھکتا بھی ہے، ایمان والا ہوگا کہ نہیں بتائیں؟ ولی متقی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کا عاشق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کا محب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کر رہا ہے۔ قربان جائیں عظمت اخلاق پر، آقا سے بڑا کائنات میں کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں، آپ سے بڑھ کے کائنات میں کوئی واز کرنے والا نہیں، نہ آپ سے پہلے نہ قیامت تک کوئی مصطفیٰ کا ثانی آ سکتا ہے۔ آقا نے فرمایا یہ شخص ایک طرف، یہ سارا دن عبادت کرنے والا، رات کو آہو زاری کرنے والا، شب زندہ داری کرنے والا، اللہ اللہ کی تسبیحات بلند کرنے والا، آقا فرماتا ہے یہ شخص ایک طرف کھڑا ہو جائے اور مصطفیٰ کے اخلاق اپنانے والا شخص ایک طرف کھڑا ہو جائے، وہ کئی گنا اس سے بھی اونچے مقام پہ فائز ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اچھے اخلاق والا شخص وہ نمازی پرہیزگار شخص سے اونچے مقام پہ فائز ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلیں گے، سب سے وزنی شے نامہ اعمال میں وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ نماز کا ذکر نہیں، حج کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، بڑی بڑی تہجد گزاروں کا ذکر نہیں، وہ بھی ایمان کا حصہ، جزیات ایمان، پارٹ آف فیتھ، لیکن ان کا یہاں پہ ذکر نہیں۔ ذکر کیوں نہیں؟ یہ سارے ذاتی اللہ کے بندے کے اوپر حقوق ہیں، یہ حقوق اللہ ہے۔ اللہ چاہے تو کسی کو معاف کر سکتا ہے اور اللہ چاہے تو پکڑ سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن حقوق العباد کا قاعدہ ہی کچھ جدا ہے۔ اللہ پاک اس پر بھی قادر ہے، چاہے تو معاف کر سکتا تھا بندے کو، بندے کا حق اس نے کہا اے بندے میں قادر ہوں لیکن میرے عدل کا بھی کچھ تقاضا ہے، تو نے بندے کے ساتھ ناجائز کی ہوگی تب تک تیرا حساب نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ آ کے بدلہ نہیں لے گا۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد، ہم حقوق اللہ میں اللہ ماشاءاللہ سارے ہی اچھے ہیں، لیکن حقوق العباد کی طرف جب جائیں گے مجھ سمیت ہم سارے 100 میں سے 1% بھی پورے نہیں اتر سکتے۔ تو اخلاق یہ سارے کے سارے یہ حقوق العباد کی طرف انسان کو ریفر کرتے ہیں کہ آؤ اللہ کی مخلوق کے لیے جینا سیکھو، اللہ کی مخلوق کا حیا کرو، ادب کرو، مساکین کا، یتیماں کا، بے آسراؤں کا سہارا بن کے جیو۔ یہ مصطفیٰ کی آمد کا مقصد ہے، یہ حضور کی بعثت کا مقصد ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم سب میں سے میری مجلس کے قریب وہ شخص ہوگا اور میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق مصطفیٰ والے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے بول میٹھے ہوں گے، جس کی سیرت میں میری سیرت کا رنگ جھلکتا ہوگا، وہ قیامت کے دن میری خاص قربت اور مجلس میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا قیامت کے دن سب سے زیادہ جنت میں لے کر جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا التقوی، اللہ کا خوف، خشیت۔ پھر صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جنت میں اس کے بعد کون سا عمل لے کے جانے والا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن الخلق، اچھے اخلاق یہ سب سے زیادہ جنت میں لے کے جانے کا سبب بنیں گے۔ پھر صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جہنم میں لے کے جانے والے اعمال کون سے ہوں گے؟
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی. آقا نے فرمایا تیری دو کھوکھلی چیزیں سب سے زیادہ تجھے جہنم میں لے کر جانے کا سبب بنے گی. صحابی چون گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو کھوکھلی چیزیں کیا ہیں؟ آقا نے فرمایا ایک تیری زبان. یہ زبان انسان کو تخت بھی دے دیتی ہے, تخت سے اتار بھی دیتی ہے. یہ انسان کو جنتی بھی بنا دیتی ہے, جہنمی بھی بنا دیتی ہے. اگر کسی کا دل توڑے گا تو جہنم کا رستہ اپنا رہا ہے, اور کسی کا پھٹ سیے گا اسی زبان سے تو جنت کا رستہ لے رہا ہے. تو آقا نے میں یہ تیری زبان, یہ جو دو جبڑوں کے درمیان. تو دوسرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے تیری شرمگاہ جو تیری دو ٹانگوں کے درمیان ہے, اگر اس کا ناجائز استعمال کرے گا یہ تجھے اوندے منہ جہنم میں گرائے گا. یہاں پہ خاص کر نوجوانان امت بیٹھے, اپنی زبان کا خیال رکھیں, اپنے نفس کا خیال رکھیں. جب آپ اس کا خیال رکھیں گے, آقا نے فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک زبان کی, ایک شرمگاہ کی ضمانت ہم آقا کو دیں, آقا جنت کی ضمانت آج بھی ہمیں دیتے ہیں. پھر آقا نے فرمایا من سامتا نجا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. ایک چپ سو سکھ. دوستو اگر ہم خاموش رہنا سیکھیں باپ کا ادب بھی ہوگا. ہم باپ کو آگے سے پڑھانا شروع کر دیں, ہمارا علم کسی کھاتے کا نہیں. اگر ماں ہے بوڑھی ہو چکی ہے, اس کو نہیں سمجھ آتی, بڑھاپا ہے, بڑھاپے میں انسان کے اعضاء بھی کمزور ہو جاتے ہیں, اس کا دماغ بھی کمزور ہوتا ہے, اس کے اعضاء بھی کمزور ہوتے ہیں. اگر وہ کچھ کہہ بھی جاتے ہیں جو تیری شان کے لائق نہیں تجھے لگتا ہے تو خاموش رہنا سیکھ, جنتی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تیرے رب کی رضا تیرے والد کی رضا میں ہے, تو قرآن نے کیا کہا تھا؟ خاموشی کا درس دیا. والدین کے آگے اف بھی نہیں کرنی. تو اف سے کیا مراد ہے؟ خاموشی کا پیکر بن کے ان کے سامنے کھڑا ہے, ادب کا پیکر بن کے ان کے سامنے کھڑا ہے. تو اخلاق پہلے اپنے گھر میں امپلیمنٹ کریں, اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کریں. جب آپ کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا اس کا رنگ بھی نظر آئے گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آپ عملی نمونہ بنیں گے تو پھر ایمان سے بتائیں میلاد منانے کا مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کے نعرے لگانے میں مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ عشق مصطفیٰ کی بات کرنے کا مزہ بھی تب آتا ہے جب من میں مصطفیٰ کی سیرت کا رنگ جھلکتا ہوتا ہے, ورنہ وہ خالی سوکھا نعرہ ہوتا ہے. یہ نعرے کو مضبوط کریں عمل کے ساتھ. عمل سے زندگی بنتی ہے, یہ جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. عمل زندگی میں لائیں. ہمارے ہاں عشق غالب ہے زبان کی حد تک, عمل ہمارے دامن میں نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اجاگر کریں, اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں ڈالیں. اب یہ تھی فضائل پر, اخلاق کے فضائل پر یہاں تک میں نے گفتگو کی. اب آقا کی سیرت سے چند نمونے پیش کرتا ہوں, پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس آیت کے اندر مقام اور شان جھلک رہی ہے اس پہ بھی گفتگو کرتا ہوں. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ سبحان اللہ. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چند عملی نمونے دیتا ہوں. فتح مکہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو اسلام مخالف دشمن مصطفیٰ کے سامنے ہیں سارے, جن میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صفوان بن امیہ, حبار بن الاسود, ابو لہب کے بیٹے, جتنے اسلام مخالف دشمن تھے وہ سارے مصطفیٰ کے سامنے ہیں. اب مکہ پر کس کا ہولڈ ہوا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب سب کے ذہن میں سوال ہے کہ آج مصطفیٰ ہمیں پکڑیں گے کہ سانس لیں گے. ان میں مصطفیٰ کی سگی بیٹی کا قاتل حبار بن الاسود نامی شخص تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بھاگنے لگا. اس نے کہا آج تو قصاص ہوگا. اس نے اپنے من میں ہی خیال کیا, زوم باطل کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بطن میں رحم میں بیٹا بھی تھا.
تو اس شخص نے 2 قتل کیے، 2 شہادتیں کی، ایک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اور ایک ان کے رحم مادر میں جو بچہ تھا اس کو نیزہ مار کے شہید کیا تھا۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا دشمن ہے، ذرا چشم تصور میں لائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا، اے ہم سے بھاگنے والے، خدا کی رحمت کا آج اگر کسی نے نظارہ کرنا ہے تو اس کائنات میں مکہ پاک کے اندر کرو۔ خدا بھی رحمان ہے، اس کی رحمت اگر کائنات میں جھلکنی دیکھنی ہو وہ رحمت عالم محمد مصطفیٰ کے روپ میں جھلکتی ہے۔ قیامت کے دن رب بڑے بڑے فاسقوں کو، بڑے بڑے زانیوں کو، بڑے بڑے بدکار شخص کو معاف کرے گا۔ لوگ کہیں گے باری تعالیٰ یہ فلاں وقت میں اس کام میں انوالو تھا، اس نے زنا کیا، شراب پی، اس نے غیبت کی، چغلی کی، یہ بڑے بڑے گندے کاموں میں مگن تھا، آج تو نے اس کو معاف کیا۔ رب کہے گا انا الرحمن، مجھے رحمان کہتے ہیں، آج میں اپنی رحمت کا رنگ دکھا رہا ہوں، میں جس کو چاہوں بڑے سے بڑا پاپی بھی ہو معاف کرنے پہ قادر ہوں۔ مصطفیٰ نے کہا آؤ، آج رب کی رحمت کا نظارہ کرنا چاہتے ہو، میں سگی بیٹی کے قاتل کو خدا کی رضا کے لیے علل اعلان یہیں پہ معاف کرتا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا خندہ پیشانی کے ساتھ۔ اس نے مصطفیٰ کے قدموں میں سر رکھ کے بوسہ لیا۔ اس نے کہا آقا بڑے بڑے لجپال بھی دیکھے ہیں، بڑے بڑے شاہ بھی دیکھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن جو لجپالی آپ کے دربار اور دہلیز میں دیکھی ہے وہ کائنات میں کہیں اور نظر نہیں ہے۔ اب واشی جس نے حضرت امیر حمزہ آپ کے سگے چچا کا کلیجہ باہر نکالا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ہنستے مسکراتے ہوئے معاف کیا۔ اور جب سارے صحن کعبہ میں تھے، یہ باری باری معاف کیا، جو صحن کعبہ میں سارے اکٹھے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بتاؤ، ایک سوال کرتا ہوں تم سے، تم نے میرا سارا لڑکپن دیکھا، ساری حیات دیکھ چکے ہو ابھی تک، تمہیں کیا لگتا ہے کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو سب نے یک زباں ہو کے کہا آقا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، سخی باپ کے سخی بیٹے ہیں، اور آپ سخی یوسف علیہ السلام کے سخی بھائی ہیں۔ آقا یوسف علیہ السلام نے بھی تخت پر بیٹھے ہوئے اپنے 12 کے 12 بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ ہم آج یہی گمان رکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ یوسف علیہ السلام کے اخلاق کے تابع ہوتے ہوئے ہمیں بھی آج معاف کر دیں گے۔ ان کو بھی اتنا یقین تھا، عفو در گزر مصطفیٰ کی سیرت میں ایسے جھلکتا تھا۔ آج یہاں پہ مسلمان کو تو دور، سگا بھائی سگے بھائی کا گریبان پکڑتا ہے اور اس کو معاف کرنے کو تیار ہے، اور پھر بھی غلامی رسول کا دعویٰ، عشق رسول کا دعویٰ، یہ خالی از عشق مصطفیٰ دعویٰ ہے۔ بہن حقیقی معنوں میں حق مانگے بھائیوں سے، اس سے لا تعلقی کر دیتے ہیں، یہ حضور کی تعلیمات نہیں۔ حضور تو اس بہن کو اونچا مقام دینے آئے تھے، ہم بہن کا حق کھا کے عاشق رسول بنے ہوئے، ہم والدین کا بے ادب ہو کر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ سب دعوے جھوٹے ہیں۔ اپنی زندگیوں میں عمل کا عنصر پیدا کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بے شمار نمونے ہیں، ہر اینگل، ہر جہت سے جب آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کو انمول نظر آئے گی اور عظیم نظر آئے گی۔ وادی طائف کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اوباش لوگوں نے پتھر مارے۔ یہ واقعات آپ نے سن رکھے ہیں، میں ان کو شارٹ کر کے سنا رہا۔ جب جبریل امین علیہ السلام آئے، کہا آقا انہوں نے آپ کو پتھر مارے، لہو لہان کیا، اللہ پاک پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے آپ حکم دیں اس ساری قوم کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان چکی کی طرح پیس کے رکھتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی عفو درگزر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے مولا یہ میری قوم ہے، اس کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے میں کس مقام پر اور کس منصب پر فائل ہوں،
میں کس کی طرف بلا رہا ہوں, کس کی دعوت دے رہا ہوں, باری تعالیٰ ان کو ہدایت دے, ان کو معاف فرما دے. وہاں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پہلو دیکھیں. وہ قوم ماننے کو تیار نہیں, آقا کہتے ہیں یہ میری قوم ہے. تو قربان جائے مصطفیٰ کی عظمت پر اور مصطفیٰ کے مقام پر اور مصطفیٰ کے اخلاق پر. سگے قاتلوں کو بھی معاف کر دیا. جس گڑیا نے مصطفیٰ کو زہر آلود گوشت دیا تھا خیبر کے موقع پر, آقا کو معلوم ہو گیا, علم ہو گیا, وہ بوٹیاں بولی. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, قربان جائے آقا کو علم بھی ہو گیا کہ یہ فلاں فلاں بڑھیا نے کیا ہے. آقا نے یہ نہیں جتلایا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ یہاں پہ آج کے ٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں. آقا نے فرمایا میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں, میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رضا کی خاطر اسے معاف کرتا ہوں. ہماری زندگیوں میں معافی کا پہلو ہے ہی نہیں سرے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے اپنوں کے ساتھ تو شفقت فرمائی, مشرک کافر عیسائی ان کے ساتھ بھی شفقت فرمائی ہے. اب دوستان مکرم, گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخر پہ اسی جہاں سیرت کا میں نے پیغام دیا, اخلاق کے فضائل پہ گفتگو کی, اسی کے ساتھ ساتھ اسی آیت کریمہ کے اندر شان مصطفیٰ کا سمندر بھی جھلک رہا, عشق مصطفیٰ کا سمندر بھی جھلک رہا, مقام مصطفیٰ کا سمندر بھی اسی آیت کے اندر جھلک رہا, نسبت مصطفیٰ, پاس مصطفیٰ اور مقام عظمت مصطفیٰ بھی اسی آیت کے اندر پنہا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے چند صحابہ اکرام سوال کرنے گئے, ام المؤمنین ہمیں بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. قربان جائیں حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن, قرآن مصطفیٰ کا خلق تھا. اگر قرآن ظاہری طور پہ کتاب کی صورت میں دیکھیں تو یہ 2 جلدوں کے اندر نظر آتا ہے. اگر سارا قرآن کسی ایک سراپا میں, کسی ایک وجود میں چھلکتا اور ڈھلکتا دیکھنا ہو تو اس ذات کا نام ذات مصطفیٰ ہے. فرماتے ہیں سارا قرآن تو میرے مصطفیٰ کا اخلاق تھا. دوستان مکرم, اب یہی تو شان مصطفیٰ ہے, یہی تو مقام مصطفیٰ ہے, یہی تو عظمت مصطفیٰ ہے, یہی تو مصطفیٰ کی شان ہے, مصطفیٰ کا مقام ہے, یہی آقا کا علو مرتبت ہے کہ سارا قرآن وہ مصطفیٰ کا اخلاق ہے. مصطفیٰ کا لیل و نہار وہ قرآن سے جدا نہیں, مصطفیٰ کا سونا وہ قرآن کے عین مطابق, مصطفیٰ کا چلنا بولنا, مصطفیٰ کا تکنا, مصطفیٰ کا دیکھنا, مصطفیٰ کا سونا نماز پڑھنا, مصطفیٰ کے 63 برس وہ ظاہری حیات وہ الحمد سے لے کے بناس کا آئینہ تھی, مصطفیٰ کا ایک سانس بھی وہ قرآن سے باہر نہیں گزرا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تم چاہتے ہو نا کہ اخلاق کی کتاب مل جائے, مصطفیٰ سارے کا سارا قرآن اپنی ذات میں جذب کیے ہوئے. اب تک قرآن پاک کے اوپر کتنی تفاسیر لکھی جا چکی ہیں, کسی شخص کو معلوم ہو تو وہ بتا سکتا ہے. انٹرنیشنل ریسرچ کے مطابق 5 لاکھ تفاسیر صرف قرآن پاک پہ لکھی جا چکی ہیں. 5 لاکھ. اب آپ کہیں گے یہ کیسے, کتنی زبانیں ہیں ساری دنیا کے اندر, قرآن پاک ہر زبان میں موجود ہے, ہر زبان کے اندر قرآن کی ٹرانسلیشن ہے, اس پر تفاسیر لکھی گئی اور اس کے علوم کی تعداد انکاؤنٹیبل ہے. اس کی تو معرفت کی انتہا ہی نہیں, علم کی انتہا تو ایک طرف, اس کے تو نقطہ با کی انتہا ہی نہیں, تو باقی سارے قرآن کی عظمت کو ہم کیسے عقل میں پرکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ کتاب ہے جس پر 5 لاکھ تفاسیر لکھی جا چکی ہیں. شارحین اور مفسرین فرماتے ہیں قرآن مصطفیٰ کا اخلاق ہے, قرآن کے معانی بھی لامحدود. بڑی خاص توجہ یہاں تک, قرآن کا علم بھی لامحدود. قرآن کے اندر جو تدبر کرے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کو سمجھ لیا, حق ادا ہو گیا. یہ کتاب لا ریب ہے,
اس کے فلسفے کی انتہا نہیں، اس کے فہم کی انتہا نہیں، اس کے اندر غوطہ زنی کرتے جاؤ انسان ڈوبتا جاتا ہے، کنارہ نہیں ملتا۔ تو دوستو جب سارا قرآن اس کے الفاظ انسانی عقل میں نہیں آ سکتے، قرآن کا علم انسان کے شعور میں نہیں آ سکتا، قرآن کا فہم انسان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا آ کتاب زندہ است قرآن حکیم، حکمت او لا جزا لستو قدیم۔ اقبال نے بھی 50 برس اس قرآن کی سنگت میں، اس قرآن کی صحبت میں، اس قرآن سے دوستی میں، اس قرآن کی غوطہ زنی میں گزار کر کہا یہ کتاب بڑے بڑے فلسفیوں کو عقل کے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرتی ہے اور کہنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اقبال تیرے جیسے لاکھ بھی آئے، اس قرآن کا علم اتنا گہرا ہے، لاکھوں اربوں مصطفیٰ کے امتی آئیں گے، وہ اس کے علم سے کبھی بھی ان کی پیاس ختم نہیں ہو سکتی۔ تو جب قرآن کے الفاظ لامحدود، قرآن کا علم لامحدود، قرآن کے معنی لامحدود، اب آئیں اس حدیث پاک کی طرف، کانا خلقہ القرآن، قرآن مصطفیٰ کا خلق ہے، تو پھر مصطفیٰ کی اپنی شان کا کیا کہنا ہوگا؟ پھر مصطفیٰ کا مقام، مصطفیٰ کی عظمت، مصطفیٰ کی رفعت، مصطفیٰ کا جمال، مصطفیٰ کے معجزات، مصطفیٰ کے کمالات کی حد نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ کتاب اللہ کی صفت ہے، اس کی صفت کبھی محدود نہیں ہوتی، یہ اللہ کی صفت ہونے کے ساتھ مصطفیٰ کا خلق بھی۔ تو جب اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ تو جب قرآن کے علم کی حد نہیں تو شان مصطفیٰ کی کیسے حد ہو سکتی؟ عظمت رسول کی حد کیسے ہو سکتی ہے؟ مقام عظمت رسالت کی حد نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ لامحدود مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو قرآن مصطفیٰ کا خلق۔ اب دوستو آؤ سورہ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 138 کے اندر، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ پاک نے فرمایا اللہ کا رنگ اوڑھ لو۔ اللہ تو رنگ سے پاک، جسم سے پاک، جسمانیت سے پاک۔ صوفیاء فرماتا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ تو باری تعالیٰ تیرا رنگ، تیرے اخلاق، تیرے اوصاف کہاں جھلکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وہ ایک ہی ذات ہے، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جس میں میرے صفات کے رنگ جھلکتے ہیں، جس میں ہاہوتی کلام کے رنگ جھلکتے ہیں، جو سارتا پا نور چلتا بشری کائنات میں ہے، رنگ ملکوتی صفات کے رکھتا ہے، چلتا اس جہان کے اندر ہے، لیکن ملائکہ بھی اس کے چلنے پہ ناز کرتے ہیں۔ چلتا اس کائنات کے اندر ہے، جب اس کی سواری چلتی ہے معمولی شخص اس کو لینے نہیں آتا، وی وی آئی پی پروٹوکول دے کے جبریل کو کہتا ہوں جا 70,000 ملائکہ کے جرمن میں معراج کی شب مصطفیٰ کو ہمارے پاس لے کر۔ سبحان اللہ، ہے مصطفیٰ اس کا رنگ، جس نے بھی خدا کو دیکھا اس نے مصطفیٰ کی دہلیز سے ہو کے خدا کو دیکھا۔ جب معراج کی شب مصطفیٰ اللہ سے ہم کلام ہو کے واپس آئے تو مصطفیٰ نے کہا مر رانی فقط رال حق، آج کے بعد جو خدا کو تکنا چاہتا ہے وہ روح مصطفیٰ کو تکے، وہ ودوحا کا مکرا تکے، اس میں رب کی صفات کے رنگ جھلکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کان خلقہ القرآن، قرآن میرے مصطفیٰ کا اخلاق تھا۔ اب آؤ اخلاق کیا ہے؟ وہ اللہ کی صفات کے رنگ، وہ اللہ کی رحمت کے رنگ مصطفیٰ کی ذات میں جھلکتے تھے۔ وہ جھلکتے تھے تو سگی بیٹی کے قاتل کو خندہ پیشانی سے مصطفیٰ نے معاف کیا۔ یہ معاف کرنا یہ رب کی صفات اور رب کی ذات کا شیوا ہے۔ وہ چاہتا ہے بڑے بڑے زانیوں کو، پاپیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک سب سے گناہگار کو بلائے گا اور اپنی ستاریت کی چادر میں لپیٹ کے کہے گا، اس سے روبرو بات کرے گا، کہے گا تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، بندہ شرم سے سر جھکا دے گا۔ اب یہ رنگ مصطفیٰ کی ذات میں جھلکتے ہیں تو بندہ شرم کے مارے سر جھکائے گا، اللہ کہے گا میرے بندے سر اٹھا، انا الرحمن، مجھے رحمان کہتے ہیں، جا
مخلوق کے سامنے تو تیرے عیب نہیں نہ کھولے. دیکھ تجھے پردوں میں رکھ کے پردے میں بات کی ہے, یہ بات پردے میں رہ جانا ہے, تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں, جا تجھے معاف کیا کیونکہ میں رحمان ہوں. یا آقا کی ذات میں رنگ جھلکتا تھا کہ نہیں؟ آؤ مدینہ پاک کی گلی میں ایک شرابی کو حد شرب لگتی ہے, بار بار حد شرب لگتی ہے. صحابہ اکرام اک گئے, تھک گئے, اس پہ لعنت بھیجی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے. یہ اللہ کی صفات کا مظہر مصطفیٰ کی ذات. اللہ نے کہا اخلاق مصطفیٰ کے, وہ میرا رنگ جھلکتا ہے مصطفیٰ کی ذات سے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا لا تلعنو, خبردار, حد شرب لگتی ہے, یہ شراب پیتا ہے, حد لگاتے ہیں, خبردار اس پہ لعنت نہ برساؤ. کیوں آقا؟ آقا فرماتا ہے فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تم کیا جانو اس کے من میں, ظاہر نہ دیکھ, باطن میں اس کے مصطفیٰ کے دیپ جلا کے بیٹھا ہے, تجھے باطن سے خبر نہیں. صحابہ خبردار, آج کے بعد اس پہ لعنت نہیں برسائیں. ایک طرف رب کی طرف دیکھے, وہ معاف کرتا ہے شرابی کو, ایک طرف مصطفیٰ کی طرف دیکھے, رب کہتا ہے آؤ یہ تو عرش بری پہ سارے راز کھولوں گا, لیکن مدینہ پاک میں پہلے اپنے اوصاف کے رنگ مصطفیٰ سے دکھلاؤں گا. یہ مصطفیٰ کے اخلاق ہے, یہ مصطفیٰ کی شان ہے, مصطفیٰ کی عظمت ہے. اب یہاں پہ سوال یہ ہے, اب بالکل عین گفتگو کو میں ختم کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. رنگ چڑھتا گیا, رنگ چڑھتا گیا, مصطفیٰ کا اپنا رنگ رہا ہی نہیں. بڑی خاص توجہ, اب گفتگو اس وقت اپنے کلائمیکس پہ. جب جب صفات, اللہ کی صفات کے رنگ چڑھتے چلے گئے, صوفیاء کے ہاں قاعدہ ہے وہ صفات سے بندے کو قریب کرتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بندہ نوافل پڑھ پڑھ کے اس کے قریب ہو جاتا ہے, وہ ہاتھ بن جاتا ہے, کان بن جاتا ہے, زبان بن جاتا ہے, جس سے انسان بولتا ہے, چلتا ہے, سنتا ہے. اگر تیرے اور میرے صفات کے ساتھ قربت دے سکتا ہے, اس نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کی شاہ رگ سے قریب ہیں. تو سوچ مصطفیٰ کو اس نے اودنا کی قربت میں اپنے کتنے قریب کیا ہوگا. اس نے کعبہ کو حسین کی قربت پر مصطفیٰ کو اپنا کتنا قرب دیا ہوگا. وہ قرب ایسا دیا کہ اپنی صفات کا مظہر بنا دیا. اولیاء فرماتے ہیں وہ صفات کے ذریعے انسان کے قریب ہوتا ہے, وہ تو جسم سے پاک. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی وادی پر اس سے کلام کرنے گئے تو کہا رب ارنی انظر الیک. آگے جواب آیا, میں اس سے اشارہ دیتے ہوئے بات نکال رہا ہوں. کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. وہ صفات کے ذریعے قریب ہوا. سوالات انبیاء کے وہ صفات کے ذریعے قریب ہوا. جب اس نے مصطفیٰ پر سارے اوصاف کے اور اپنے اخلاق کے رنگ چڑھا دیے, مصطفیٰ پر ان کی شان کے لائق, اس نے کہا حبیبا سوالات انبیاء کو بھی صفات سے قریب کرتا رہا. ان سب کا مقام صفات کے پردوں تک تھا. کوئی کلام کر کے طور کی وادی پہ رہ گیا, کوئی ہند کی دھرتی سے لے کے مکہ تک آدم 350 سال صفات کی قربت سے قریب ہوتے رہے. حبیب صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, تو میرا رنگ ہے اس کائنات کے اندر. جس نے خدا کو پایا مصطفیٰ کے طفیل, جس نے خدا سے محبت کی مصطفیٰ کے طفیل, جس نے خدا سے دوستی کی مصطفیٰ کے طفیل, جس نے خدا کا سنگت اور دوستی اور جرانہ سمجھا مصطفیٰ کے طفیل, جو خدا کا محبوب مصطفیٰ کے طفیل, جس کے من میں خدا کا خوف وارد ہوا مصطفیٰ کے طفیل. حبیب ساری مخلوق صفات کے ذریعے قریب ہوتی رہی. معراج کی شب ہم بتائیں گے صفات والے مسجد اقصی میں رہ جائیں گے. آج مصطفیٰ کو اپنے اخلاق کا مظہر بنا کر کعبہ
کعبہ کو حسین او ادنا کی قربت میں لا کر بدلانا چاہتا ہوں. وہ سارے صفات سے قریب ہوتے تھے, آج مصطفیٰ وہ ذات سے ملاقات کرنے آ رہا ہے. سبحان اللہ. ان کے حبیب کا اپنا رنگ تو رہا ہی نہیں, ان سب میں جدا جدا رنگ باقی رہ چکے تھے. اسی لیے صفات کے پردوں میں رکھ کے بات کی. حبیب نے اپنا رنگ نہیں چھوڑا, اس نے بھی میری محبت کی خاطر اپنی زلفوں میں واللیل کی زلفوں میں کوڑا ڈلوایا, لیکن اف نہیں کی. وادی طائف میں گیا, اباس لوگوں نے پتھر مارے, لیکن وہ رحمت کی دعائیں کرتا رہا. آؤ جب مصطفیٰ کی سیرت, مصطفیٰ کی شان, مصطفیٰ کا مقام اور اخلاق دیکھو گے, وہ رب کی ذات کا آئینہ نظر آئے گی. رب نے کہا حبیب اب حق تو یہ بنتا ہے تجھے صفات کے پردوں میں ملاقات نہ کروں, تجھے ذات کا دیدار عطا فرماؤں. تو اس قابل ہے, تو رب کی ساری صفات کا مظہر بن چکا ہے, اب ذات باقی رہ چکی ہے. حبیب صفات سے آگے ذات کا گھر ہوتا ہے. سما دنا فاتد اللہ, یہاں صفات کے پردوں میں مصطفیٰ سے ملاقات کی. اللہ نے فرمایا حبیب اٹھ, اب صفات کے پردوں سے نکل, اب بشریت سے نکل, نورانیت سے نکل اور حقیقت محمدی کے روپ میں داخل ہو جا. فکانا کعبہ قوسین, کعبہ قوسین تک مصطفیٰ اللہ سے صفات کے پردوں میں بات کرتے کرتے کعبہ کو حسین تک پہنچے. اللہ نے فرمایا کف یا محمد فإن ربک یصلی, پیارے ٹھہر جا, صفات کے پردوں سے چلتا چلتا اپنی شان کے لائق تو یہاں پہنچا ہے, اب رک جا, رب بڑھ کے تیرا استقبال کر رہا ہے. سبحان اللہ. اب ٹھہر جا, تیرا رب تیرے قریب ہو رہا ہے. کیوں؟ تو نے صفات کے ذریعے ہمیں چاہا ہے, ہم نے اب اپنی ذات کے ذریعے خود تجھے چاہا ہے. اب حبیب تو نے ہمیں صفات سے چاہنے کا حق ادا کر دیا, ہم نے اپنی ذات دکھانے کا حق ادا کر دیا. اور کیا تجھ سے کیا آیا ہوں جب ایک خدا ہی تجھ سے نہ چھپا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمان اسی طرف ترجمانی کی. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی بات کی عکاسی اپنے اشعار کے اندر کی. آپ فرماتے ہیں لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگینا رنگ محیط میں ہوا, تیرے محیط میں ہوا. آپ فرماتے آقا کل کائنات آپ کے سامنے, شجر حجر, یہ درخت, یہ چرند, یہ پرند, یہ 18,000 عالم سمیت آسمان دنیا کے, اور آقا یہ سارے آپ کے سامنے ہوں, یہ آپ کے سامنے ایسے ہیں جیسے پانی کا بلبلہ ہے. تو دیکھا صفات کا جب رنگ اس کی صفات کا چڑھتا ہے, وہ کہتا ہے آجا حبیب اب لا مکان کی مسافت بھی کہہ کر اب آ ہم باتیں کریں اور تجھے ایک ایک وہ رنگ بتاتے جائیں کہ حبیب تو نے کیسا کیسا رنگ چڑھایا ہے. اب حبیب آ, اب ذات کا رنگ چڑھا کے واپس بھیجنا ہے. اب ذات کا رنگ چڑھاؤں تو پھر اعلان کر دیا اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہے. اب صفات کا رنگ تو صحابہ دیکھ چکے تھے, اب ذات سے مل کے جب ذات کا فیض جذب کیا, اب یہ رنگ دیکھنا باقی رہ گیا تھا. جب معراج کی شب آقا صفات اور ذات کا آئینہ گر بن کے نیچے اترے, پھر آقا نے فرمایا انا مرات الرحمان, میں رب کا آئینہ ہوں. اب جس نے رب کو تکنا ہو مصطفیٰ کا بددعا کا مقابلہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. تو دوستو اخلاق, یہ ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ایسے اخلاق ہوں گے تو قرآن میں تعریف بھی ہوگی. اب عظیم کہا تھا میں نے کہ آخر پہ بتاؤں گا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس عظیم رب نے مصطفیٰ کے خلاق کو عظیم کہا. عظیم کیوں کہا؟ عظمتوں والے رب سے, عرش والے رب سے, ذو العرش المجید, وہ عظیم رب سے ملاقات کر کے آئے تھے, تو مصطفیٰ کے اخلاق بھی عظیم کہے گئے. آخری نقطہ, اور یہ بات ہماری یہاں پہ ختم ہوگی. پھر اللہ پاک نے چاہا یہی موضوع آپ کو یہیں سے کبھی سناؤں گا انشاءاللہ. میں نہیں چاہتا کہ یہ ذوق بھی ٹوٹ جائے, ذوق بھی سلامت رہنا چاہیے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.
توجہ ہے آپ کی آخری نقطہ. سبحان اللہ. بے شک حبیب آپ اخلاق کی اعلیٰ منزل پر فائز ہیں. یہ جو لفظ اعلیٰ آیا ہے بس اس پہ فوکس کر کے یہ نقطہ دے کے گفتگو کو چھوڑ رہا. اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر حاوی ہونا. میں کرسی پہ بیٹھا تو آپ کہہ سکتے ہیں چھت پہ بیٹھے ہم سب نحن علی السقف، ہم چھت پر بیٹھے ہیں تو کیا لفظ استعمال کیا؟ توجہ دیں اس نقطے کی طرف. نحن علی السقف علی آیا، ہم چھت پر بیٹھے ہیں. چھت اوپر ہے کہ ہم اوپر ہیں؟ ہم اوپر ہیں. بس یہ مثال ذہن میں رکھیں. یہ کرسی پر میں بیٹھا ہوں، کرسی نیچے ہے کہ میں نیچے ہوں؟ کرسی نیچے ہے. تو کیا کرسی میرے ہاتھ میں ہے؟ جہاں چاہوں ایسے کروں کر سکتا ہوں. اب یہی مثال لیں گاڑی کی، موٹر بائک کی. فلان علی السیارہ، سیارہ کہتے ہیں گاڑی کو، کار کو. فلان شخص گاڑی پر ہے. تو جب گاڑی پر بیٹھے تو اسٹیئرنگ گاڑی کا کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ ڈرائیور کے. وہ جہاں چاہے اس کا رخ موڑے. تو دوستو مفسرین کرام نے یہاں پہ ایک نقطہ اور بھی اخذ کیا کہ مصطفیٰ اخلاق کی سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں. مصطفیٰ جس طرف چاہتے ہیں رخ کرتے ہیں وہ چیز اخلاق بن جاتی ہے، جس سے منہ موڑ دیتے ہیں وہ بد اخلاق ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اب ہم عظیم ہونا چاہیں تو کوئی اچھا کام کریں. ہمارے والدین عظیم تھے، کوئی اچھا کام کر کے گئے. آپ کے والدین میں کسی کا نام ہوگا آباء و اجداد میں تو وہ کوئی اچھا کارنامہ کر کے گئے ہوں گے. لیکن مصطفیٰ کی ذات کے لیے یہ قاعدہ روا نہیں کہ مصطفیٰ اچھا کریں گے تو اچھے ہوں گے. اللہ نے فرمایا حبیب نہیں، یہ قاعدے تو عام مخلوق کے لیے ہیں. آپ جس کو لے لیں گے وہی اچھا ہوگا، جس کو چھوڑ دیں گے وہ برا ہو جائے گا. آپ عظیم ہونے میں نیکی کے محتاج نہیں، اخلاق عظیم ہونے میں مصطفیٰ کے کردار کا محتاج ہے. اب مثال لے لیں، آخری مثال لے لیں ایک دو، یہ بات مزید آسان ہو. مصطفیٰ مسجد اقصی کی طرف 16 ماہ نماز پڑھیں تو وہ عبادت. جب اس کو چھوڑ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، بیت العزت کی طرف رخ پاک کر کے نماز پڑھیں تو کیا عبادت؟ اب بیت اللہ شریف کی طرف عبادت. اب اگر کوئی آج انسان کہے کہ میں بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھوں تو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو ہر چیز نماز ہی نہیں ہوگی. ہر چیز عظیم ہونے میں عظمت کے ساتھ نتی ہوتی ہے، لیکن عبادت بھی عظیم ہونے میں وہ مصطفیٰ کے روح کی محتاج ہوتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا حبیب یہ قبلے، یہ کعبے، ہم اس سے نہ بڑھتے ہیں نہ گھٹتے ہیں. یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ عقیدہ اہل السنہ والجماعت ہے جو ہمارے روحوں کی جان ہے. ہمیں یہ جان سے نہ دیا کرو کہ اس طرف نماز پڑھو اس طرف نماز پڑھو. مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کا کردار اپناتے جاؤ. جس طرف مصطفیٰ نے پڑھی ہے بس اسی طرف پڑھتے چلے. مصطفیٰ نے پھر مسجد حرام کی طرف رخ کیا، وہ عبادت ہوگی. تو نیکی ہونے میں مصطفیٰ کے رخ کی محتاج ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ عام مثال ہے. آپ صبح کھانا کھائیں گے ثواب ملے گا کہ نہیں؟ بولتے چلیے ملے گا. کھانا کھائیں اچھی نیت سے، دائیں ہاتھ سے سنت سمجھ دیں، اپنا کھائیں پھر ثواب ملے گا. اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں کھانا چھوڑ دیں تو یہ سنت بن جائے، پھر وہ نہ کھانا ثواب ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ عید کے دن کھانا کھایا کرو تب ثواب بن جائے. تو دوستو جس عمل کو دیکھتے چلے آئیں گے وہ مصطفیٰ کے قدموں کا محتاج ہے. دین مصطفیٰ کی سیرت کا محتاج ہے، مصطفیٰ دین کے محتاج نہیں.